Assalamu alaikum, listeners. While traveling with Dr. Misbah, I'm going to take the advantage of this opportunity. Uh, let's have a question answer session with Dr. Misbah. Bismillah, sure, you can ask. As you are familiar and popular کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ریلیونٹ ہے ہماری آج کی نائٹ سے. تو میرا آپ سے سب سے پہلا کویشچن یہ ہے چاند رات کی تقریبات کے حوالے سے. میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس رات کو تھوڑے سیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں کہ یہ جو ہے رمضان کے الوداع ہونے کی رات ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو عید کے ویلکم کے لیے کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جب ہم عید کو ویلکم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر مصباح، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں کس طرح اس رات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ شکراً ڈاکٹر عثما، آپ نے بہت اہم ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا. ٹرولی 2 پارٹیز ہیں، ایک الوداع کی اور ایک ویلکم کی. جن کا مائنڈ الوداع کا ہے وہ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہائے اب رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میں اب دوبارہ موقع ملے یا نہیں. اور ایسے لوگ کچھ روایات گھڑ کر اپنے لحاظ سے لیلۃ الجائزہ بھی منا رہے ہوتے ہیں اور شریعت سے اس سوچ کو جوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غیر شرعی ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. کوئی لیلۃ الجائزہ نہیں ہے کہ رات جاگنا اور ندامت کا اظہار اور افسوس اور رمضان کے جانے پر پشیمان ہونا، ایسی کوئی ندامت اسلام میں نہیں ہے. اور نہ ہی ہائپرنیس اور ایکسائٹمنٹ ہے کہ اب چاند رات ہے تو جو چاہیں کریں، صبح عید ہے تو بس بڑی سیلیبریشن کا دن ہے. اسلام میں ہر چیز میں اعتدال ہے، نہ تو کوئی الوداع ہے اور نہ ہی کوئی ویلکم ہے، بلکہ اس کے درمیان ہے. صحیح حدیث میں ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی پسندیدہ ہے اور حیران کن حد تک پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر اسے کوئی ندامت، کوئی افسوس، کوئی نقصان کی چیز پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور رب سے اجر پاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی خوشی کی خبر ہے، خوشی کا موقع ہے، تو رب کا شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، محدثین نے اس کا بھی اعتبار نہیں کیا اور ضعیف اور موضوع ہے. اور اس حوالے سے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے بہت ہی ویل نون اور بڑے چینلز پر نام نہاد اسلامک سپیکرز کو یہ کہتے سنا کہ وہ لیلۃ الجائزہ کی ترغیب دے رہے تھے کہ چاند رات محاسبے کی رات ہے اور چاند رات کے یہ فضائل ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے تو کسی اسپیکر سے میں نے یہ بھی سنا کہ چاند رات کا یہ وظیفہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی لیلۃ الجائزہ نہیں، کوئی الوداعی آنسو نہیں، کوئی ویلکم کی ایکسائٹمنٹ نہیں. اسلام ان کے درمیان ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، تو پھر اس رات کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ نہ تو زیادہ ایکسائٹیڈ ہونا ہے، نہ تو زیادہ سیڈ ہونا ہے، تو پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ ویری سمپل، جب چاند دیکھیں تو دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ رکھنا. اے چاند، تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اس طریقے سے نائٹ کا آغاز کریں. اور بالعموم چاند رات سے ہی، یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے، ایک وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چاند نظر آنے سے عید نماز تک کثرت سے تکبیرات پڑھیں. یہ تکبیرات کا وقت ہے اور تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عام طور پر اسے چاند نظر آنے سے لے کر عید نماز تک، اور بالخصوص نماز فجر سے نماز عید تک اسپیشلی تکبیرات کی کثرت کریں. اور حتیٰ کہ اس حوالے سے بہت ساری مستند روایات ہیں، جن میں ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں ازواج مطہرات کا بھی اور ان کے بعد والے ادوار میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتی تھیں.
اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے تکبیرات کا ایک شارٹ کلپ اپلوڈ کیا تھا تو اس پر یہی اعتراض آیا تھا کہ کیا مردوں میں سے کسی کو تکبیرات یاد نہیں، اور اب یہ سنائیں گی؟ تو سبحان اللہ، مجھے اپنی مثال ازواج مطہرات اور صحابیات سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بالخصوص عید الاضحیٰ کے لیے اور عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید الفطر کے دنوں کے لیے بھی ہم 3 دنوں کو خاص کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید الاضحیٰ کی طرح عید الفطر بھی 3 دن منانی چاہیے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ زبردست، بہت اہم سوال۔ میرے خیال میں ماؤں کا پرابلم حل ہو جائے گا، کیونکہ ماؤں کو یہی فکر ہوتی ہے کہ عید کے 3 دن اور تینوں دن بچوں کے کم از کم 3 نئے جوڑے تو ہوں۔ عید الفطر کی اگر ہم بات کریں تو اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ، آپ جانتے ہیں پتہ کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ نہیں، پلیز روشنی ڈالیں اس بات پہ بھی۔ اس لیے کہ عید الفطر ایک ہی دن عید کا ہے، اور ایون سیکنڈ ڈے آف شوال آپ روزہ بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں، صرف پہلے دن کا روزہ ممنوع ہے، وہ عید کا دن ہے۔ تو عید ایک دن کی ہے، عید الفطر، تو اسی لیے یہ چھوٹی عید کہلاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن زیادہ ہیں، ایک تو 10 ذی الحج قربانی کا دن، اور پھر اس کے بعد 11، 12، 13 ایام التشریق کے دن، کہ جو کھانے پینے اور کھیل کود کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں بھی عام طور پر روزے سے منع کیا، سوائے حاجیوں کے کہ ان کے لیے اجازت ہے، وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ان کے دن زیادہ، تو وہ بڑی عید، اور اس کا ایک ہی دن تو یہ چھوٹی عید۔ عید کے نام کی مناسبت کے حوالے سے ایک کویسچن ابھی میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ کیا اس عید کو میٹھی عید کہنا یا سیویوں والی عید کہنا، اس حوالے سے بھی کوئی شرعی ہے کہ ہم کس کو سیویوں والی عید یا میٹھی عید کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، بہت انٹرسٹنگ۔ ایسا ہی ہے کہ واقعی شریعت میں ایک مٹھاس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلنے سے قبل طاق تعداد میں کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، 3، 5، 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر گھر سے نکلتے، تو اس لحاظ سے یہ میٹھی عید ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ کھجور نہ ہوتی تو کچھ بھی آپ میٹھا لے لیتے، تو واقعی یہ میٹھی عید ہے۔ اور ہمارے کلچر کے لحاظ سے جہاں زیادہ کھجور شاید عام نہ ہو تو سیویاں تو ضرور ہی اویلیبل ہوتی ہیں۔ بالکل۔ چاند رات کے بعد عید کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ عید کے دن جو ہماری سب سے پہلی ہم آغاز کرتے ہیں نہانے سے، نئے کپڑے پہننے سے، اور بالخصوص نئے کپڑے پہننے کا اہتمام، اس کو ایز اے ریلیجیس اوبلیگیشن کے طور پہ لیتے ہیں کہ نئے کپڑوں کا ہی اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے۔ تو اس حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جہاں اسلام کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحبہ، یاد رہے کہ ہم اس نئے کپڑوں اور فیشن کی ریس میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اسلام تو شاید بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوڑا ہوتا تھا جو آپ ہر تقریب اور عید کے موقع پر پہنا کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی بھی جوڑے کو، کسی بھی سوٹ کو کسی موقع پر رپیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ایون 3 دن عید کے جو سوچے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ ہر روز نیا جوڑا ہو۔ جہاں تک فراوانی کی بات ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، وہ ضرور نئے کپڑے پہن سکتا ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ننگے جسم باقی ہوں تو نئے کپڑے سوٹ نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ مواقع کے لیے کچھ فینسی یا مناسب سوٹ ہونا کافی ہے۔ کم از کم اس ریس کو تو ختم کرنا چاہیے کہ ہر نیا موقع تو نیا جوڑا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد آپ تقسیم بھی کر رہے ہیں اور میسر بھی ہے، تو اما بنعمت ربک فحدث۔ اور جہاں تک غسل کی بات ہے، ایک بہقی کی روایت پیش کی جاتی ہے جو بالکل ضعیف اور غیر معتبر ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی بھی روایت خاص عید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنا ثابت نہیں ہے، اور یہ طہارت کی قبیل سے ہے، یہ عام ہے۔ یعنی اگر آپ چاند رات کو کرنا چاہیں غسل کر سکتے ہیں، آپ ایون چاند طلوع ہونے سے قبل، آپ عصر کی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ ایک سلوشن ملتا ہے مشکل کا، جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں بہت سارے افراد ہوں اور ایک ہی باتھ روم ہو، اور سب نے ہی عید نماز سے پہلے کے گھنٹے میں نہانا ہو، تو یہ بہت مشکل ہے،
اور اسلام کی وسعت کو دیکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ طاہر ہیں تو یہ کافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص غسل ذکر نہیں ملتا، سلف صالحین سے منقول ہے تو مستحب ضرور ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ عید کی تیاری کے بعد عید گاہ کے لیے جانے کا طریقہ کار کے متعلق ہے کہ عید گاہ کی طرف جانے کا جو مسنون طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ ان شارٹ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو ایک وظیفہ ہے اور ایک طریقہ۔ وظیفہ جو تکبیرات کا میں بتا چکی ہوں کہ چاند رات سے ہی شروع کرنی ہے، اب خاص طور پر اسپیشلی زیادہ کثرت سے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت یہ تھی کہ آپ جس روٹ سے جس راستے سے جاتے، واپسی کے لیے آپ دوسرا روٹ اختیار کرتے، دوسرے راستے سے آتے، یعنی راستہ بدلنا یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے جو ہے آئی فیل مائی سیلف لکی کہ میں ایک اسلامک گھرانے میں پیدا ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ ہماری مدر جو ہیں وہ عید نماز کے لیے جاتی ہیں، اور میرے ارد گرد کی جو میرے فیملی ممبرز ہیں وہ ساتھ لیڈیز کو لے کر جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ عید والے دن عید نماز کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اپنے ہاسپٹل پلیس پہ، اپنے ورک پلیس پہ وین آئی مینشن کہ میں عید نماز پڑھنے گئی، تو ان کے لیے بہت اسٹرینج ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی عید نماز پڑھتی ہیں؟ تو میں اس بارے میں یہ بہت ڈفرینٹ فیل کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ عورتیں عید نماز کے لیے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا عورتوں کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہے کہ عورتیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اس بارے میں کیا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو؟ اگر میں حدیث سے آپ کو ایک لفظ بتاؤں تو آپ کے لیے مے بی یہ بہت الارمنگ ہو، تمام عورتوں کے لیے۔ آمارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آمارنا، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ عید گاہ کی طرف نو عمر یعنی بچیاں بھی، اور اسی طرح بڑی عمر کی پردے والیاں بھی، اور ایون کے حائضات یعنی جن کی نماز کی چھٹی ہے وہ بھی عید گاہ ضرور آئیں۔ ایون ایکسکیوز بھی پیش کیا گیا کہ ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہیں ہے اور پردہ تو ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن کی چادر میں، یعنی ایک ایک چادر میں دو دو خواتین آئیں ضرور۔ وہ عید نماز کی جگہ سے تو پیچھے رہیں، مگر دعوت اور دعا کے مشن میں، خیر میں ضرور شامل ہوں۔ اب جہاں عورتوں کے لیے امر کا لفظ ہے تو مردوں کے لیے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو 10 بجے اٹھتے ہیں اور نئے کپڑے پہن کے گلے مل رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی عید ہے؟ عورت ہو یا مرد، عید نماز نہیں پڑھتے تو عید ہی نہیں ہے، یعنی وہ عید کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے امر کا لفظ آیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آمارانا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دین سے دوری، لا علمی اور ایک شوق کا ختم ہو جانا ہے، اور دنیا میں رغبت رکھنا ہے کہ جو ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں اور اسے فریضہ نہیں سمجھتے اور اس میں شوق نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے امرنا کا لفظ مینشن کیا تو فوراً سے میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت جس کی عید نماز رہ جائے تو کیا اس کی فرض والی اگر اس کی اہمیت ہے تو کیا اس کی بھی قضا ادا کرنی ہوگی؟ جی، اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے، لیٹ پہنچا، یعنی جیسے عید نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، کوئی لیٹ آیا، خطبے میں شامل ہوا، یا اس سے کچھ رہ گیا، یا تنہا پڑھنا چاہ رہا ہے، اب احساس ہوا، تو اس صورت میں وہ 2 نفل پڑھ سکتا ہے۔ عید نماز کے طریقے کے حوالے سے روشنی ڈال دیں پلیز۔ جیسے عام طور پر نوافل پڑھے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی 2 نفل پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح، اور پھر 7 تکبیرات ہیں، یعنی ایک بار اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس طرح پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں۔ 7 تکبیرات کے بعد تعوذ، تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، اور پھر رکعت مکمل جو بھی قرآن سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسنون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری میں سورہ قمر، اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔
یہ رکعت مکمل کریں گے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد 5 اضافی تکبیرات ہیں. جیسے پہلی رکعت میں 7 اضافی تکبیرات تھیں، دوسری رکعت میں 5 اضافی تکبیرات ہیں. اور پھر یہ رکعت بھی مکمل اور سلام پھیر دینا، اور اس کے بعد واعظ و نصیحت، خطبہ اور درس. اچھا، میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ عید کے دن جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ عید کی مبارکباد ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور اس ریس میں ہم سب سے آگے ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی وہ پہلے شخص ہوں جو اپنے عزیز و اقارب کو عید کی خوشیاں جو ہیں وہ وش کریں. تو عید کو کی خوشیاں وش کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ بالکل، مبارکباد تو بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں مسنون الفاظ بھی ملتے ہیں. سلف صالحین، صحابہ و تابعین سے منقول ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے. اور ایون اس کا جواب بھی ومنکم ثابت ہے. یعنی جب وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تو جواباً رپلائی ومنکم یعنی سیم ٹو یو کہا جاتا. اور ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم محبت میں، لو میں اور پہل کرنے کے انداز میں ہم ایک دوسرے کو ایون آخری عشرے سے ہی عید مبارکباد کے میسیجز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. ایڈوانس عید مبارک ہے. ایڈوانس عید مبارک، ایڈوانس عید مبارک. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جو اس کا ایکچوئل ٹائم ہے وہ عید نماز کے بعد ہے، تو اسی پر ہی لازم رہیں. اچھا، بینگ ینگسٹ چلڈرن آف مائی فیملی، تو عیدی کے حوالے سے تو میرا آپ سے کویشچن ہے کہ کیا عیدی جو ہے یہ کمپلسری ہے بڑوں کا چھوٹوں کو دینا، اور اگر کمپلسری ہے تو کائنڈلی پھر میری عیدی ذبح کرا دیں. آئی تھنک آپ سیکنڈ ٹائم بھی لینا چاہ رہی ہیں اور فرسٹ آپ کا ہو چکا. اور میرے خیال میں دوسرا پوائنٹ بہت اہم ہے کہ چھوٹے بھی بڑوں کو دے سکتے ہیں. اس میں اچھا. بھی ایسا یہ جو ہے نا کہ صرف بڑے دیں، چھوٹے بھی دے سکتے ہیں. یہ جنرل ہے. تہادو تحابو، عیدی پاکٹ منی کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، کیش کی صورت میں بھی، نقدی میں بھی، اور گفٹس کی شکل میں بھی، اور ایون ڈیزرٹس، میٹھا ہے تو کچھ بھی بنا کے پیش کر دیں. تو یہ جنرل ہے، یہ ہدیہ دینے کی قبیل سے ہے، اور بالکل یہ پسندیدہ ہے. جزاک اللہ. نئے نوٹ کے حوالے سے ہم بہت اہتمام کرتے ہیں کہ نئے نوٹ بچوں کو دیے جائیں. کیا صرف اس کا تعلق جو ہے وہ خوشی سے ہے یا اس کا کوئی اسلامک؟ دیکھیں، اگر تو آپ اس طرح نوٹ خرید رہے ہیں کہ آپ کو 100 کے بدلے 100 بینک دے رہا ہے تو وہ تو جائز ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا دے کر، جیسے 110 دے کر نئے نوٹ 100 ملتے ہیں، 10 روپے 20 روپے آپ اضافی دے کر نئے نوٹ حاصل کر رہے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے، تو یہ بالکل سود ہے اور یہ حرام ہے. صرف یہ بچوں کی خوشی کی خاطر، نئے نوٹ دینے کی خوشی کی خاطر حرام اور سود کا ارتکاب کرنا یہ بہت ہی وعید ہے، الارمنگ ہے. اس سے بچیں اور بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ یہ حرام ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، یعنی آپ کے پاس جمع ہوئے کلیکشن پہلے پڑی ہے، آپ اس میں سے نئے نوٹ دے رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. میں نے آپ سے کافی لمبا وقت لیا، اور ویڈیو کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ہم ناٹ اے پروفیشنل، لیکن اٹ واز اے ریئلی ونڈرفل ڈسکشن. بہت مزہ آیا، اور آئی ہوپ کہ ہمارے لسنرز بھی اس کو، ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. جزاک اللہ خیر ون سکیں.